میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ ابھی جا کر بڑے پاپا سے ایرا کا ہاتھ مانگیں۔ وہ صبح ہوتے ہی ان کے کمرے میں دمک آیا تھا۔ جب سے کمرے میں آیا تھا ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ مومل اپنا سر ہاتھوں میں گرائے پریشان بیٹھی تھی۔ تمہارے لیے مذاق ہے یہ سب؟ محفل میں بات کر آیا ہوں میں، اب تمہاری مان کر ذلت نہیں اٹھانا چاہتا۔ شیر افضل کی غصے سے پھنکارتی آواز ابھری تھی۔ شہرام کا ضبط جواب دے گیا، کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے مجھ سے مشورہ کرنا آپ کا فرض بنتا تھا، کیونکہ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ ہم سفر کیسا منتخب کرنا ہے اس کا حق مجھے حاصل ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کو۔ اور میں آپ کے کھلے عام بتا رہا ہوں کہ میرے دل اور زندگی میں اگر کسی عورت کے لیے جگہ ہے تو وہ صرف ایرا شاہ من ہے۔ آپ کی محفل میں کی بات کا بھرم رکھ کر میں کسی انچاہے وجود کو اپنے سر کا تاج نہیں بنا سکتا۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ میں سمانہ کو اپنے نکاح میں لوں گا۔ وہ حتمی فیصلہ کرتے پھر رکا نہیں، سیدھا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ غصے کی شدت سے پھولتی سانسوں کے ساتھ باہر نکلا تو اسے سرخ آنچل دکھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے اس سرخ آنچل کے مالکین کے پہچاننے میں، اور یہ سوچ کر اس کی رگیں مزید غصے سے تنی کہ وہ چھپ کر باتیں سن رہی تھی۔ وہ شرٹ کے بازو فولڈ کرتے دانت پر دانت جما اس کے پیچھے گیا۔ سمانہ دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ غم و غصے کے حصار میں جکڑی وہ کمرے کا دروازہ تک بند کرنا بھول گئی۔ بیڈ کے قریب ٹانگوں کی جانب بنے ہوئے پلر کو پکڑے وہ لمبی لمبی سانسیں بھرنے لگی تھی جب شہرام نے اس کا بازو جکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ہمت کیسے ہوئی چھپ کے باتیں سننے کی؟ وہ دھاڑتے ہوئے گویا ہوا اور بچا کچا غصہ اس پر نکالنے لگا تھا۔ مجھ سے محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے دل میں ایرا کی جگہ مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ حواس باختہ اسی کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچتی بے بسی سے کہتے آخر میں سسکتی شدت سے رو دی تھی، باتیں سن تو لی ہیں تم نے ساری، پھر یہ سوال پروگرام کیوں؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ کٹ لگ جانے کے بعد جیسے زخم سے خون رستا ہے ویسے ہی سمانہ کا دل کٹا تھا، اور دل سے رسنے والا خون اس کی آنکھوں کے رستے آنکھوں کی صورت اختیار کیے تیزی سے بہہ کر اس کے سرخ آرزوں کو بھگونے لگا تھا۔ شہرام کو دکھ ہوا اس کی بکھری حالت دیکھ کر۔ وہ ایک دم ہی اس کے بازو پر اپنی پکڑ نرم کر گیا تھا۔ میری محبت کے بدلے مجھے محبت کیوں نہیں دے سکتے؟ شہرام بس مجھے اپنے نکاح میں لے لو، اس کے بعد بلا شک پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا، مگر میری ذات کو اپنی ذات کا سہارا مہیا کر دو۔ تم جس طرح کہو گے میں مانوں گی، میں ویسے بسر کروں گی زندگی تمہارے ساتھ۔ اس وقت وہ اس کی منتیں کرتی قابل رحم لگ رہی تھی، مگر شہرام اس پر ترس کھا کر خود کی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتا تھا اسے۔ محبت بے اختیار سا جذبہ ہے، اس میں محبوب چنا نہیں جاتا بلکہ محبت خود انتخاب کرتی ہے، اور اگر چن کے محبت کی بھی جائے تو وہ محبت نہیں پسندیدگی کہلاتی ہے۔ اور ایرا کا انتخاب میری محبت نے کیا ہے۔ وہ میرے لیے وقتی کشش پسند نہیں کہ اس کے بعد کسی اور کو بھی پسند کر لیا جائے، بلکہ وہ میری ہڈیوں میں رچی ہوئی ہے۔ وہ ایمان کی طرح میرے دل و دماغ پر قابض ہے۔ وہ ہے اور اس کے بعد موت، کیونکہ وہ میرے دل سے ہوتی میری روح میں جذب ہو چکی ہے، اور اپنے دل سے اس کی محبت ختم کرنا میرے بس میں نہیں، کیونکہ اب میری محبت جنون کی سواری کیے عشق کی منزلوں کی جانب بڑھ چکی ہے۔ وہ اسے کوئی جھوٹی آس یا امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ تب ہی صاف کوئی کم زرہ کر گیا، مگر اس کے یہ الفاظ اس کے سامنے بے بس کھڑی نازک ریحان کی سانسیں سمیت دھڑکنے بھی روک گئے تھے۔ اب مزید کوئی جواز نہیں بچتا سمانہ کے پاس۔ وہ اس کی جکڑی شرٹ چھوڑ گئی، اس کے آنسو تھم گئے، چہرے پر موت کے بعد والی چپ تاری ہو گئی تھی، آنکھیں ہر خواب کو سوالی چڑھاتے قبرستان ہو گئی تھی۔ اس کے نام کا ورد کرتی دھڑکنیں خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ شہرام جا چکا تھا، مگر اس نے اسے روکا نہیں تھا، جیسے وہ سمجھ گئی تھی اس کی بات۔ دل پر حکمرانی زبردستی نہیں کی جا سکتی، دل تو زبردستی کا قابل ہی نہیں۔ دل مقابل شخصیت کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور محسوس کرتا ہے، اور پھر اپنی مرضی کی رانی منتخب کر اپنی سلطنت پر حکومت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کتار در کتار ہونے کے باوجود بھی یہ اسے چننا ہے جو کتار میں شامل نہ ہو۔ وہ اسے چھوڑ دوسرا ہمسفر چن چکا تھا، اب ہر حربہ بیکار تھا۔ وہ یہ بات اپنے دل کو سمجھاتی یوں ہی آڑی ترچھی لیٹی گہری نیند میں اتر گئی۔ سمن کبھی تو اس موبائل کی جان چھوڑ دیا کرو۔ وہ موبائل میں سرتیے بیٹھی تھی جب اس کی بڑی بہن نے اس کو ٹوکا۔ وہ منہ کے عجیب عجیب زاویے بناتی موبائل آف کر گئی۔ آج جلدی آ گئی آپ علیزے، خیریت؟ سمن اسے جانچتی نظروں سے دیکھتا تھا، کیونکہ جتنی وہ زبان کی تیز تھی اسے ڈر تھا کہیں باس سے لڑ بھڑ کر نہ آ گئی ہو۔ طبیعت بوجھل سی تھی تو آج جلدی آ گئی۔
وہ اپنا سر صوفے کی پشت پر رکھتے ہوئے سے آج اپنی جلدی آنے کی وجہ بتا رہی تھی۔ ویسے آپ کی طبیعت جھٹ پٹ سے درست ہو جائے گی، ایک ایسی نیوز ہے میرے پاس۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ اس کے پاس آ کر بیٹھی پرسرار سے لہجے میں بولی تھی۔ مقابل نے ماتھے پر بل ڈالے۔ پلیز کوئی بکواس نہ کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، پہلے ہی طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے میری۔ تیوری چڑھاتے وہ وان کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ طبیعت ٹھیک کرنے والی ہی خبر ہے۔ وہ آئے ہیں ہمارے گھر، سمن جیسے جان کر تپا رہی تھی۔ سمن اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارے منہ پر 2-3 تھپڑ جڑوں تو پہلی فرصت میں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پہلے اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی اور اوپر سے سمن اس سے الگ دماغ چاٹنے لگی۔ تب بھی وہ غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ اچھا نا غصہ کیوں ہو رہی ہو، بتاتی ہوں۔ ایویں بے صبری ہو جاتی ہیں آپ۔ گڈ نیوز ہے یہ ہے کہ وردان لالا آئے ہیں ہمارے گھر۔ وہ جو اس کے سسپینس پیدا کرنے پر اسے واقعی تھپڑ جڑنے والی تھی، وردان کی آمد کا سن کر خوش ہوتے ہی اچانک ہی اچھلی تھی اپنی جگہ سے۔ جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ یا مذاق؟ اس کی مسکراہٹ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر تھا کہ کہیں سمن مذاق نہ کر رہی ہو، تبھی یقین دہانی کرنی چاہیے۔ بھلا آپ کا اور میرا مذاق ہے؟ سمن نے طنزیہ کہا، اور جیسے کیونکہ علیزہ جتنی سخت طبیعت کی مالک تھی وہ کہاں مذاق کرتی تھی کسی سے۔ علیزہ سے ہوم ورک کرنے کا سختی سے کہتی خود سیڑھیاں چڑھتی اوپر بھاگی تھی جہاں وردان تھا۔ وہ کمرے کے باہر آ کر رکی تو اسے کمرہ ہلکا سا کھلا نظر آیا۔ مطلب وردان نے کمرہ لاک نہیں کیا تھا۔ علیزہ آہستہ سے دروازہ کھولے کمرے میں آئی۔ وردان صوفے سے پشت ٹکائے آنکھیں موند کر بیٹھا تھا۔ علیزہ کنفیوز سی اس کی سمت بڑھی۔ کیسے ہو؟ علیزہ نے جھجکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وردان جو صوفے کی پشت پر اپنا سر گرائے بیٹھا تھا، آنکھیں کھولے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہم سے مت پوچھو کیا حال دل تھا، کیا حال دل ہے، جیت کے آئے ہیں یا ہار یہ من کی؟ اس کی آنکھوں میں پھیلی وحشت دیکھ علیزہ کو خوف سا آیا، مگر وہ دل مضبوط کیے وہیں اس کے پاس کھڑی رہی۔ وہ جتنی اس کی دیوانی تھی، وردان اتنا ہی اس سے اکتاتا تھا۔ علیزہ کو اس کی وحشت بھری آنکھیں میں کئی ٹوٹے جذبوں کے نظارے نظر آئے، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس سے پوچھ سکے کہ وہ کس غم سے گھائل ہے۔ وہ بس اس کا چہرہ دیکھتی رہی جس پر پھیلی سوگواری واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ وردان شاہ اس وقت مکمل کرب اور اذیت کی آگ میں لپٹا ہوا تھا۔ علیزہ کے دل میں تڑپ سی اٹھی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے درد چون لینا چاہتی تھی، مگر فی الوقت اسے اتنے اختیار حاصل کہاں تھے۔ ٹھیک ہو؟ بھاری بوجھل آواز۔ علیزہ نے محسوس کیا جیسے وہ کافی دیر سے روتا رہا ہو۔ ماں کیسی ہے؟ وہ اس سے باتیں کر کے اس کا دل کا دکھ کم کرنا چاہتی تھی، اسی لیے سوال کر ڈالا۔ وہ اس کی تکلیف کو تو جان گئی تھی، مگر یہ نہیں جان پائی کہ جس کا وہ نام لے چکی ہے وہ اس کی تکلیف کا باعث ہے۔ تب ہی نارملی سے پوچھ لیا ماں کا حال، مگر اس کا سوال مقابل کے دل پر گویا خنجر بن کر گرا تھا۔ وہ ایک دم تڑپ کر رہ گیا۔ جس زخم کو پورے راستے وہ صبر کا مرہم لگاتا آیا تھا، اب یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس زخم پر تیزاب گر گیا ہو۔ درد کی سلوٹ سے پورا بدن دہرا ہوا تھا۔ تم کس کی اجازت سے کمرے میں آئی ہو؟ دفع ہو جاؤ اس یہاں سے، پہلے میں تمہارے وجود سے جان نکال لوں۔ وہ زخمی شیر بنا دھاڑا تھا۔ علیزہ اس کی حد تک امیز رویے سے دل برداشتہ ہوتی روتے ہوئے وہاں سے بھاگی۔ کہاں؟ ماں پیک کر نماز ادا کرنے کے بعد دوپٹہ ہنوز نماز سٹائل میں لپیٹے ماں کے کمرے میں آئی تھی، مگر اسے سامان پیک کرتے دیکھ وہ حیران ہوتے سوال کرنے لگی۔ تمہارے ماموں ملنے کی ضد کر رہے ہیں تو میں لاہور جانے کا سوچ رہی ہوں، مگر تمہارے شاہ ادا اکیلے نہیں جانے دے رہے، اس لیے میں اور مناہل جائیں گے لاہور، تمہارے ماموں سے بھی مل لیں گے اور اسی بہانے شادی کے کپڑوں کے لیے بھی شاپنگ ہو جائے گی۔ میں نے اپنا سامان پیک کر لیا ہے، تم بھی کچھ کپڑے پیک کر لو، بس 2 ہفتے ہی وہاں سٹے کرنا ہے۔ وہ کپڑے الماری سے نکال کر بیگ میں رکھتے مصروف سے بولی تھی۔ ماں پیک کر سر ہلاتی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ضرورت کے کپڑے چھوٹے سے سفری بیگ میں ڈال کر وہ اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ جب سارا سامان پیک کر لیا تو کچھ دیر کے لیے موبائل اٹھایا، واٹس ایپ میں جا کر سب کے سٹیٹس دیکھنے لگی تو بوجھل طبیعت کچھ خوشگوار ہوئی۔ باری باری سارے سٹیٹس خود ہی پلے ہوئے تھے کہ اچانک وردان کا سٹیٹس لگا۔ ماں کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی، عجیب گھبراہٹ نے آن لیا، مگر وہ چاہ کر بھی سٹیٹس ہٹا نہ پائی۔ تو نے جس طرح سے لوٹا، آہٹ بھی نہ ہونے دی تھی، مجھے اپنا نشہ کرایا اور عادت بھی نہ ہونے دی، کتنا لوٹا ہے میں نے، تم حساب دو گی کیا؟ کتنا لوٹا ہے تم نے، حساب دو گی کیا؟ تمہارا نام دھوکہ رکھ دوں، ناراض ہوگی کیا؟
گانے کی لائنز پر غور کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے اسٹیٹس ٹائمنگ دیکھی، آدھے گھنٹے پہلے اسٹیٹس اپڈیٹ کیا گیا تھا۔ وردان نے، وہ جو کچھ لمحے پہلے مسکرا رہی تھی، ایک بار پھر افسردہ ہو گئی تھی۔ جب وہ خود کو بہت سے رہائی دینے کے لیے رشتوں سے دوری بناتی تھی تو وہ ہر بار مجرم تصور کرتی تھی خود کو۔ اب بھی وہ بنا کسی مجرم کے جرم کے مجرم بن گئی تھی۔ اگر اپنی محبت کا خود کی جانب بڑا ہاتھ تھامتی تو ماں کے قصوروار ٹھہرائی جاتی، اور اب اپنی محبت کو چھوڑ ماں کی جانب آئی تھی تو اپنے محبوب کی قصوروار ہوئی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، مگر اسے اس کی بات کی بھی اجازت نہیں تھی۔ عجیب وحشت ناک گھٹن تھی۔ وہ تکیے پر گرتی اپنی چیخوں کا گلا دبائے شدت سے رو دی۔ یہ منظر درگاہ حضرت پیر عبدالرحمن کا تھا۔ وہ اپنی درگاہ میں داخل ہونے لگی تھی کہ ایک بچے نے اس کی شال دبوچ لی۔ وہ اس بچے کی ابتر حالت دیکھ کر خوفزدہ ہوئی۔ ایک ہاتھ نال تن دے خیرات فراز در تو جھولیا بھر لے جاویں۔ وہ بچہ اپنی بات مکمل کرنے کے ساتھ ہی اس کی شال کا بڑا سا ٹکڑا پھاڑے اپنے ہاتھ میں لیتا آگے کو چل دیا۔ ابھی وہ حیران پریشان سی کچھ دیر والے واقعے کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی جب اپنے ہاتھ پر نرم محبت میں نہایا سا لمس محسوس ہوا۔ چلو رک کیوں گئی؟ بی جان نے اس کا ہاتھ دباتے اندر بڑھنے کا کہا تھا۔ وہ چونک کر بی جان کو دیکھنے لگی۔ مناہل کہاں ہے؟ اپنی منفی سوچوں پر قابو پاتے وہ بی جان سے مناہل کا پوچھنے لگی تھی۔ وہ درگاہ کے اندر ہے، صبر کہاں ہوتا ہے اس لڑکی سے؟ بی جان اسے لیتی آہستہ آہستہ قدم بڑھتے جنگل سے ہوتی درگاہ مین گیٹ کے پاس پہنچی تھی۔ جھک کر سلام کیا جاتا ہے درگاہ میں جانے سے پہلے، سیاہ لباس میں لپٹی عمر رسیدہ عورت نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا جو اندر جا رہی تھیں۔ بی جان نے معذرت کرتے جھک کر پیشانی ٹیکے سلام کیا۔ ماہ نے بھی ان کی دیکھا دیکھی وہی عمل دہرایا، پھر دونوں اندر داخل ہوئیں۔ دربار شریف میں داخلی کے بعد سامنے بنے کمرے میں جانا چاہا تو وہاں کھڑے گارڈز نے اجازت نہیں دی اور یہ کہتے معذرت کی کہ بلا شک پورے دربار کی زیارت کریں مگر اس کمرے میں عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں۔ ماہ کچھ افسردہ ہوئی، پھر وہ دونوں سیدھے ہاتھ کی جانب مڑ گئی۔ سامنے یہ کونے میں بڑی بڑی جڑوں والا بھورا درخت تھا جس پر طرح طرح کے دھاگے باندھے گئے تھے، شاید منت کے تھے، جو کہ مزار بیچ میں تھا تو اس کے چاروں طرف گھوما جا سکتا تھا۔ ماہ درخت کے پاس جا کر رک گئی۔ بی جان نیاز تقسیم کرنے لگی تھی۔ اچھے سے درخت کا معائنہ کر لینے کے بعد ماہ مزار والے کمرے کی بیک دیوار کی جانب آئی۔ وہاں ایک جالی بنی ہوئی تھی جس پر چوڑیاں اور دھاگے لگے تھے۔ ماہ انہیں تجسس سے چھو کر دیکھنے لگی، پھر سامنے نظر گئی جہاں بڑا سا جنگلہ بنا تھا اور ایک خوفناک سا درخت اس جنگلے میں لگا تھا۔ وہ بھی اس درخت کو دیکھنے میں مگن تھی جب مناہل کی آواز ابھری، مجھے یہاں کے رکھوالے نے بتایا کہ اس جنگلے میں ریچھ کا سایہ ہے جو ہر جمعرات کو یہاں زیارت کرنے آتا ہے۔ ماہ کو یہ سب فلمی باتیں لگی۔ وہ سر جھٹکتی آگے کو بڑھ گئی۔ بی جان بھی تب تک نیاز سے فارغ ہو چکی تھی۔ تینوں ہم قدم چلنے لگی۔ کچھ آگے چل کر ہی انہیں باہری دروازہ نظر آیا، مگر وہ سیدھا ہاتھ کی جانب مڑ کر مزار کی بیک سائڈ پہنچی تھی، پھر وہاں سے گھوم کر الٹے ہاتھ کی جانب بنی راہداری سے پھر وہی اسی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ ابھی یہاں نیاز تقسیم ہوگی اور وہ لیے بنا ہی میں کہیں نہیں جانے والی۔ ہاں، مناہل زمین پر باقی عورتوں کے ساتھ بیٹھنے بولی تھی۔ بی جان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اچھا آپ دونوں یہیں بیٹھے، میں دیے جلانے کے اور تیل لینے جاتی ہوں۔ وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑتی باہری دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ تمہیں ساتھ لے کر ہی نہیں آنا چاہیے تھا، مناہل کے ساتھ ہی فرش پر بیٹھتے بی جان خفگی سے بولی۔ بدلے میں مناہل نے پورے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ ماہ تیل خرید لینے کے بعد عجلت میں دربار میں دوبارہ اندر آنے لگی تھی جب نظر اس سیاہ لباس عورت پر پڑی۔ غیر ارادہ طور پر ماہ کے قدم اس کی سمت بڑھے تھے۔ ماہ پیکر نے 500 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ سیاہ لباس میں لپٹی عورت نے چہرہ اٹھائے بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کوئی قیمتی شے دے، یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے کسی کام کا نہیں۔ لبوں کو تراش میں مسکراہٹ سے جائے وہ کلائی اس کی ہاتھ میں پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی۔ ماہ کی سانسیں رکی۔ ماہ نے سونے کی بالیاں اتار کر اسے دینی چاہی تو وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ ان سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں تیرے پاس؟ ماہ کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اس سے زیادہ قیمتی چیز میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ ایک تو وہ قیمتی شے کا مطالبہ کر رہی تھی اور قیمتی چیز لینے سے انکاری بھی تھی۔ تبھی وہ کچھ سختی سے بولی، اپنے اندر کا لالچ انسان مار دے، پھر ذہن پر زور دے اور اپنی قیمتی شے میرے حوالے کر۔ اس کے دل کے مقام پر سختی سے 2 انگلیوں کا دباؤ دیتے وہ آنکھیں موندتے ہوئے بولی تھی۔ دل پر دباؤ پڑا تو بے سختہ ماہ کا ہاتھ اپنے گلے پر گیا تھا۔ گلے پر ہاتھ جاتے ہی
اسے گلے میں پہنا دھاگا محسوس ہوا۔ ماں کی آنکھیں تیزی سے بہنے لگی۔ ماں نے آنکھیں موندی تو وہ اس کے دل کو چھوڑ اپنی 2 انگلیوں دھاگے میں ڈالتے دھاگا توڑ گئی تھی۔ ماں کو محسوس ہوا جیسے اس کا سینہ چاک کر کے دل نکال لیا گیا ہو۔ اسے محسوس ہوا جیسے واقعی میں اس کی قیمتی شیز سے لے لی گئی ہو۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھتے منہ کھولے زیادہ سے زیادہ آکسیجن بڑھنے لگی۔ کبھی کبھی کچھ فیصلے عقل کی ذہانت کو چھوڑ کر دل کی گزارش پر بھی لے لینے چاہیے۔ ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس پر تھوک پھینک کر کہتی، وہ ہاتھ میں موجود دھاگا اپنے بوجھے میں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ماں آنکھیں کھولے اس کی پشت تکتی رہ گئی جو قبروں کی جانب چل دی تھی۔ ماں نے بمشکل اس سے نظریں ہٹاتے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس پر وہ تھوک پھینک کر گئی تھی۔ ماں کو نفرت سی محسوس ہوئی۔ اس نے تھوک نیچے زمین پر پھینکی چاہی جب اچانک آندھی اٹھی۔ وہ تھوک کے چینٹے کچھ اڑ کر اس کے منہ پر پڑے اور کچھ گردن پر۔ ماں نے تیزی سے اپنا ہاتھ اپنی شال پر رکھا تھا۔ آندھی تھم چکی تھی۔ ماں کو اپنے وجود سے تازہ گلابوں کی مہک اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ خوفزدہ سی درگاہ کے اندر دوڑی۔ تیل بنانے لگ گئی تھی کیا؟ اسے آتے دیکھ مناہل اس پر چڑھ دوڑی۔ شٹ اپ! مناہل غصے سے پھولتی سانسوں کے بیچ گرائی تھی۔ مناہل کا منہ بنا۔ واہ بھئی واہ! ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری! مناہل اسے پاؤں پر اپنا پاؤں مارتے کہا تھا۔ اس سے پہلے ماں اپنے پاؤں میں موجود تیل کی بوتل اس کے سر پر مارتی جب بی جان بیچ میں آتی لڑائی ختم کروا گئی تھی۔ وہ تینوں 3 گھنٹے مزید وہاں رکی۔ اس کے بعد واپسی کی راہ پکڑی۔ ماں کی نگاہیں سایہ عورت میں ملبوس عورت کو متلاشی رہیں مگر وہ اسے کہیں نہ دکھی۔ کلب میں چلتے تیز میوزک سے لطف اندوز ہوتے وہ خود کے وجود پر لپیٹے اذیت کے کفن کو اتار پھینکنے کی کوشش میں تھا مگر لاکھ حربے آزما لینے کے بعد بھی وہ خود کو ان روشن نظاروں میں گم نہ کر سکا۔ چاروں گرد نشے کی ہوا رچی ہونے کے بعد بھی اس کا روم روم بیدار تھا۔ جب کچھ نہ بن پایا تو اس نے حرام مشروب پیتے ہر درد تکلیف سے رہائی پاتے خود کو محفوظ کرنا چاہا۔ وہ سینے کے تابوت میں مردہ دل کو رکھے بدن کی آرائش میں لگا تھا۔ کتنا احمق تھا نا یہ! بھلا قبروں پر گھاس اگتی ہے، ان پر واضح وحشت گھٹ تھوڑی نہ جاتی ہے۔ قبر کو چاہے لاکھوں پھولوں سے بھر دیا جائے وہ تب بھی قبر ہی کہلائے گی، گارڈن نہیں ہو جاتی۔ وہ مشکل سے 2 گھونٹ زہر مار کر پایا تھا جب اسے جانی پہچانی خوشبو اپنے نتھروں سے گھلتی محسوس ہوئی۔ وہ اس خوشبو سے میلوں کی دور طے کر آیا تھا پھر بھی وہ اس سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا پایا۔ یک طرف آنکھوں کی پتلیوں میں اس بے مہر وجود کی تصویر بن گئی۔ دل مانو مٹھی میں قید کیا گیا۔ آج پھر شب نے اسے ذکر کا گھیرا اس پر تنگ کیا تھا۔ وہ رونقوں کے حصار میں جکڑا ہوا بے بس سا ہو گیا۔ ہر نظارہ بارونق ہونے کے باوجود اس کی امنڈ آنے والی یاد کو نہیں جھٹک پایا تھا۔ اسے اپنے گرد ویران جنگل نما محسوس ہوا۔ اپنی بے چینیوں میں سے بے پرواہ کی تند خور بے رنجش کھٹکتی تو خالی ہاتھ رہ جانے کی آگ بے دردی سے سلگ اٹھتی تھی۔ اس کی ویران آنکھوں کے صحرا میں بیتے حسین پلوں کی یاد جل کر اس کا پورا وجود اذیت کی آگ میں جھونک گئی۔ وہ ایک اس کی محبت روح میں اتار کتنے غموں میں لپٹا گیا تھا۔ اس کے بدن کا کونا کونا زخمی تھا۔ اوپر سے اس کی یاد ان زخموں پر نمک بن کر گرنے کا کام خوب سر انجام دے رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ موبائل آن کرتے اسکرین پر لگی اس کی مسکراتی تصویر دیکھنے لگا۔ آنسو بے صبر ہوتے پلکوں پر دستک دینے لگے تھے۔ اس سے پہلے وہ انہیں باہر آنے کی اجازت دیتا کہ اپنے اندر سے کہیں ایک آواز ابھر کر سماعتوں میں پڑی تھی۔ محبت ہر مشکل سے مشکل امتحان گزار کر آزماتی ہے، پھر دیکھتی ہے کہ ہم میں صبر کی قوت، انتظار کی شقت اور درد کی حد کتنی ہے۔ محبوب کب بنا کسی محنت ہجر کی طویل گھڑیاں کاٹتے پکے ہوئے آم کی طرح گود میں آ پڑا تھا۔ محبوب کے در تک پہنچتے ہوئے بھی ہجر کی آگ میں جل کر ذلت اٹھا کر انگاروں پر چلتے ہوئے پاؤں کو زخمی کیا جاتا ہے، تب جا کر کہیں محبوب نصیب ہوتا ہے۔ ابھی سے کمزور پڑ جاؤ گے تو آگے منتظر اذیتوں کو سینے میں سے کیسے لگاؤ گے؟ آنسوؤں کو اندر اتارتے وہ موبائل آف کرتے کلب سے باہر نکلا تھا۔ علیزہ جو واش روم گئی تھی واپس آ کر اسے باہر جاتے دیکھ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ باہر نکل کر وہ درخت کی پشت سے لگ کر کھڑا ہوا سگریٹ سلگا گیا تھا۔ علیزہ اس سے کچھ فاصلے پر رکے اسے دیکھنے لگی جو بڑھتی ٹھنڈ کی وجہ سے مکمل سرخ ہو گیا تھا۔ وہ شخص سگریٹ کا ایک کش لگا کر باقی ساری سگریٹ انگلیوں میں سلگا گیا تھا۔ علیزہ اس کی ساری حرکات ملاحظہ کر رہی تھی مگر اسے ٹوک کر خود کو بے عزت نہیں کروانا چاہتی تھی، لیکن وہ ایک پر ایک سگریٹ نگائے وہی مشغلہ دہرا رہا تھا۔ ایک کش بھرنے کے بعد باقی سارا سگریٹ انگلیوں میں سلگا رہا تھا۔
علیزہ ہمت جمع کرتی اس کی طرف بڑھی، پھر سگریٹ کی ڈبی اس کی طرف بڑھاتا اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ جب دل نہیں سگریٹ پینے کا تو خود پر زبردستی کیوں چلا رہے ہو؟ خود کو اس کی خونخوار نظروں کے حصار میں دیکھ وہ دل مضبوط کرتی پوچھنے لگی۔ وردان اس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹک گیا۔ سگریٹ کی ڈبی زمین پر پٹکتے اس سے رخ موڑا۔ تکلیف کو تکلیف دو گے تو تمہارے اندر کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا، رک کر سہارا لو۔ تمہیں کمزور نہیں کہہ رہی، مگر تمہیں اس وقت سہارے کی ضرورت ہے۔ اگر غصہ غم پر حاوی ہے تو تم مجھ پر نکال لو اپنا اضافی غصہ، مجھے خود سے جگر کا خون مت جلاؤ، اس طرح جلد بکھرنے لگو گے۔ اگر لڑنا چاہتے ہو تو پہلے اپنا آپ مضبوط کرو۔ وہ اپنے ڈر کو دباتی اسے کھلی آفر دینے لگی تھی۔ وردان اچانک ہی پلٹ کر اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ علیزہ کو اپنی دعائیں قبول ہوتی نظر آئیں۔ وہ اس کے نرم آغوش میں سکون محسوس کرے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ کچھ ہی پال بعد اس کے نرم لمس میں حد درجہ سختی آئی، جیسے وہ اس کے وجود میں اپنا من چاہا وجود تلاش کرنے لگا ہو۔ تکلیف سہتے علیزہ کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ خود اسے دعوت دے چکی تھی۔ اب قدم پیچھے لینا مشکل تھا۔ وہ رفتہ رفتہ سختی بڑھنے لگی، پھر جھٹکے سے اسے دور جھٹکتا، گویا وہ اس کے وجود میں سے اپنا من چاہا وجود کے لمس کی شدت بس ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا۔ علیزہ جاتے ہوئے اس کی پشت دیکھنے لگی، جو آندھی طوفان بنا اس کی نظروں سے دور مزید دور ہوتا جا رہا تھا۔